سفیان بات ختم ہو گیا. بڑی طویل ملاقاتیں رہتی تھیں ریٹائرمنٹ کے بعد. للو بھائی گواہ ہیں کہ وہ جس گھر کی بات ملی گئی اور خالی گھر میں کرتے کتابیں رہتی تھیں. ہم سے گھنٹوں شام ہو جاتی تھی, بس خالی نماز پڑھ لے جاتے تھے, پھر آ جاتے تھے. اور بہرحال میں فون پر بھی گفتگو مسلسل رہتی تھی رات کے 10 بجے رات تک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شاید انتقال سے ایک دن پہلے مجھ سے میری ان کی بات ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا میں نظر رکھو فون, میں طبیعت نہیں ٹھیک ہے. پھر شاید ایک دن کے بعد میں نے انتقال کی خبر سنی. اور میں ایک چیز کی اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ افسانہ نگاری کے حوالے سے ان کے تذکرے ہیں, نوائے پریشاں کے حوالے سے ان کی شاعری کا ذکر ہوا. ان کے یہاں جو بڑی صلاحیت تھی تنقیدی, میں اس سے بہت متاثر ہوں. میری یہ پہلی کتاب فکر سے خیال شائع ہوئی جو سلام اور نظموں پر مشتمل تھی. میں نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ اس پر کچھ تحریر فرما دیں. دیا رکھا, اور کم سے کم 2-3 مہینے میں نے کئی تقاضے کیے. پھر ایک دن بڑی سنجیدگی سے انہوں نے مجھ سے معذرت کر لی. تو یہ کہتے ہوئے کہ مذہب یہ جو آپ کی شاعری ہے, بڑی بات انہوں نے کہی کہ انیس کے یہاں بھی اتنی استعارے اور کنائے جو آپ بغیر ایک مصرع بغیر کلمی استعارے اور شعری لوازمات کے نہیں بڑھے ہیں. اور اس میدان میں اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں, زیادہ میں حق نہ ادا کر سکوں. مجھ سے معذرت کر لی. دوبارہ جب میں نے انہیں اشکریز کی تو سب سے پہلا تبصرہ ان کا آیا, اور وہاں سے میں ان کی ناقدانہ بصیرت پر قائل ہوا. اور وہ ان کی تحریر تاثراتی تحریر نہیں تھی, بلکہ بالکل تجزیاتی تحریر تھی. پرتیں شعروں کی اٹھاتے تھے, اور جس عنوان سے انہوں نے جو مضمون لکھا اشکریز رہروان ادب کا سنگینی ہے. بہت سے لوگوں نے مضمون لکھے, لیکن ان کی کچھ باتیں بالکل منفرد ہیں. تو اس لحاظ سے بھی اس درجہ متاثر تھا کہ میری مسلسل کتابیں ترتیب پا رہی ہیں, اور میرا ان کا وعدہ تھا کہ ہر کتاب پر آپ کا پیش رفت ہوگا. اتنا میں متاثر تھا ان کی ناقدانہ بصیرت سے. کربلائے سخن ایک کتاب میں نے تحریر ہوئی, اور وہ بھی اس اشکریز کے ذیل میں. جب اشکریز مختلف ناقدین کے پاس گئی تبصرے کے لیے, تو ان لوگوں نے مجھے ہدایت دی ڈاکٹر عقیل ظہری صاحب بریلی کے, کہ مظہر صاحب آپ کربلائی شاعری غزل میں آج نہیں ہمیشہ سے رہی ہے, علامہ اقبال کے دور سے بھی رہی ہے, لیکن آپ نے غزل بنا کے پیش کیا ہے. اگر اس کے اندر نہ اتریں تو کربلا نہیں دکھائی دے گی, غزل ہی دکھائی دے گی. زیادہ تر اگر غزل میں ابھی ان کی ناقدانہ بصیرت تھی, یہ تحریر بھی کیا ہے کہ زیادہ تر غزل میں اگر سلام یا کربلائی شاعری آئی ہے تو نام واقعات کے ذہن میں آئی ہے, اس سے وہ سلام بن جاتا ہے, غزل نہیں رہتی. لیکن آپ یہاں نام و واقعات کے بغیر شاعری پیش کی ہے آپ نے, وہ کمال ہے. تو میں نے کچھ مجھے تبصرہ انہوں نے لکھا ہے, وہ مکمل ہو چکا ہے. کتاب وہ بھی آنے والی ہے, افسوس ہے کہ وہ اس کتاب کو نہ دیکھ پائیں گے. اور یہ ہماری بھی لائی گئی کہ شاید جو مسلسل میری کتابیں آتی تو میرا ان کا وعدہ تھا کہ چاہے آپ ایک صفحہ لکھیں گے مگر میری کتاب پر ضرور ہوگی. جب ایک دن قبل مجھ سے گفتگو ہوئی, اس کے بعد جب ان کی ماننے کی اطلاع سنی تو میں بالکل پوچھی نہ کہ میری کیا شاعری ہے. اور جب میں
घर से मिट्टी देने के लिए कदम निकाला तो समझ लीजिए एक नज़्म ने तशकील पाना शुरू किया। मैं नज़्म पेश करता हूँ, आपको महसूस होगा कि ये तशकील मैं घर से निकल रहा हूँ और नज़्म तशकील पाती चली जा रही है। मैं इस में पहले अच्छा नाक़िदाना बसीरत की बात के हवाले से इस शेर की इन्होंने गुफ्तगू की थी, तो अब देखिए उनकी नाक़िदाना बसीरत कि रेहल का इस्तेमाल बहुत लोगों ने उनको शुरा में किया है, कदमा ने भी किया है, लेकिन उसकी तस्वीर सही नहीं बनाई। रेहल को दोष बना दिया है, जो कि नहीं मेरे लिहाज से। तो अब उन्होंने दलील दी मुझे कि आपने जो रेहल बनाई है वो यकीनन सही रेहल है। तो इस सिलसिले में एक नात का मतला है, नात के हवाले से की बात मैं सुना रहा हूँ कि वो मरहबा सरवरे ज़ीशान ने आँखें खोली, मरहबा सरवरे ज़ीशान ने आँखें खोली, शक्ल इंसान ने कुरान ने आँखें खोली। मरहबा सरवरे ज़ीशान ने आँखें खोली, शक्ल इंसान ने कुरान ने आँखें खोली। जिस शेर की तरफ आपने तवज्जो दे रही, मुस्तफ़ा आ ही गए दस्ते अबू तालिब, मुस्तफ़ा आ ही गए दस्ते अबू तालिब पर, रहले ईमान पे कुरान ने आके, मुस्तफ़ा आ ही गए दस्ते अबू तालिब पर, रहले ईमान पे कुरान ने आके। मैं वो नज़्म पेश कर रहा हूँ जो खुसूसी तवज्जो का तालिब हूँ और चूँकि ये ताज़ियती शेरी नशिस्त है, इसको बरूज रखते हुए लिहाजा फरमा नवाए परीशां के शायर, नवाए परीशां के शायर मशहूर व मारूफ अफसाना निगाह व तनकीद निगाह सलीम अख्तर नकरानी भटक उन्वान है, भटक रही हैं मेरी निगाहें। समाज फरमाए कि सलीम अख्तर खबर तुम्हारे दयाल फानी से कूच करने की जो सुनी है, सलीम अख्तर खबर तुम्हारे दयाल फानी से कूच करने की जो सुनी है, तो ऐसा लगता है मेरे सीने से अब कलेजा निकल पड़ेगा। सलीम अख्तर खबर तुम्हारे दयाल फानी से कूच करने की जो सुनी है, तो ऐसा लगता है मेरे सीने से अब कलेजा निकल पड़ेगा। ठहर ही जाएंगी मेरी सांसें, भटक रही हैं मेरी निगाहें, ठहरी जाएंगी मेरी सांसें, भटक रही हैं मेरी निगाहें। दमागो दिल पर है सत्तादारी, है मेरी आंखों से अश्क जारी, दमागो दिल पर है सत्तादारी, है मेरी आंखों से अश्क जारी। मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि तुमने दुनिया ही छोड़ दी है सलीम अख्तर, मुझे ये लग ही नहीं रहा है कि तुमने दुनिया ही छोड़ दी है सलीम अख्तर। अभी तो कल ही तुम्हारे लहजे ने मेरे कानों में रस्ता बोला, अभी तो कल ही तुम्हारे लहजे ने मेरे कानों में रस्ता बोला कि तुमने बातें अदब पे की थी। अभी तो कल ही तुम्हारे लहजे में मेरे कानों में रस्ता बोला कि तुमने बातें अदब पे की थी, कि तुमने बातें अदब पे की थी। मगर ये क्या सलीम अख्तर, तुम्हारी मैयत को कांधा देने मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। मगर यह क्या सलीम अख्तर, तुम्हारी मैयत को कांधा देने मैं अपने घर से निकल रहा हूँ। कदम बढ़ाए नहीं है बढ़ते, किसी तरह से मैं चल रहा हूँ। कदम बढ़ाए नहीं है बढ़ते, किसी तरह से मैं चल रहा हूँ। तुम्हारी यादें मुझे संभाले हुए मुसलसल वहाँ तक आखिर को आ गई, तुम्हारी यादें मुझे संभाले हुए मुसलसल वहाँ तक आखिर को आ गई हैं सलीम अख्तर। कि जिस जगह तुम सफेद चादर में सो रहे हो, कि जिस जगह तुम सफेद चादर में सो रहे हो, कि जिसके ऊपर ऊपर गुलाब ताजा चमक रहे हैं, कि जिसके ऊपर गुलाब ताजा चमक रहे हैं। कफन तुम्हारा महक रहा है, कफन तुम्हारा महक रहा है। तुम्हारी मैयत को कांधा देने अजीजो अहबाबो अक़रबा सब गमों में डूबे हुए खड़े हैं। तुम्हारी मैयत को कांधा देने अजीजो अहबाबो अक़रबा सब गमों में डूबे हुए खड़े हैं सलीम अख्तर। जनाजा तैयार है तुम्हारा, जनाजा तैयार है तुम्हारा,
تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو بہت ہی لمبے سفر پہ اب تو تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو بہت ہی لمبے سفر پہ اب تو جہاں سے تم کو پلٹ کے آنا کبھی نہ ہوگا یقین ہے سب کو جہاں سے تم کو پلٹ کے آنا کبھی نہ ہوگا یقین ہے سب کو تم اپنے گھر سے نکل رہے ہو بہت ہی لمبے سفر پہ اب تو جہاں سے تم کو پلٹ کے آنا کبھی نہ ہوگا یقین ہے سب کو تمہاری یادیں بھی ساتھ میرے نماز میت ہو کے شامل جنازہ کاندھوں پہ لے کے اپنے تمہارے مرکز تک آ گئی ہیں تمہیں لہد میں اتار کر کے لرزتے ہاتھوں سے مٹی دے کے سجا کے تربت فاتحہ پھر شکستہ دل میں میرے تڑپ کر سسک کر سما گئی شکستہ دل میں میرے تڑپ کر سسک کر سما گئی ہیں شکستہ غمگین دل کو میرے سجا گئی ہیں تمہاری یادیں سلیم اختر تمہاری یادوں کے مقبرے کی سفید چادر سفید شفاف سیڑھیوں پر تمہاری یادوں کے مقبرے کی سفید شفاف سیڑھیوں پر اداس بیٹھا تمہارا رستہ میں تک رہا یادوں کے مقبرے کی سفید سیڑھیوں پر تمہاری یادوں کے مقبرے کی سفید شفاف سیڑھیوں پر اداس بیٹھا تمہارا رستہ میں تک رہا کفن سے نکلو لباس ہستی کو پھر سے پہنو کفن سے نکلو لباس ہستی کو پھر سے پہنو لہد کو چھوڑو چلے بھی آؤ سلیم اختر یہاں تمہاری نواں پریشان کو ہوگا پیغام سکون حاصل یہاں تمہاری نواں پریشان کو ہوگا پیغام سکون حاصل یہاں پہ افسانے سب تمہارے رہیں گے سانسوں میں میری شامل یہاں تمہاری خوشی کی خاطر صحیح رہے گی ادب کی محفل یہاں تمہاری خوشی کی خاطر صحیح رہے گی ادب کی محفل یہاں پہ ہستی رہے گی تازہ سلیم اختر یہاں پہ ہستی رہے گی تازہ سلیم اختر یہاں ہمیشہ رہو گے زندہ سلیم اختر یہاں کبھی بھی نہیں مرو گے غزل کہو گے یہاں کبھی بھی نہیں مرو گے غزل کہو گے کہانیاں بھی لکھا کرو گے ورق کو مصحف کیا کرو گے ورق کو مصحف کیا کرو گے قلم کو جنبش کیا کرو گے یہاں مسلسل کیا کرو گے کہانیاں بھی لکھا کرو گے ورق کو مصحف کیا کرو گے قلم کو جنبش کیا کرو گے یہاں مسلسل لکھا کرو گے یہاں سے تم کو کسی سفر پر نہ جانے دے گا کبھی بھی پل بھر یہاں سے تم کو کسی سفر پر نہ جانے دے گا کبھی بھی پل بھر یہاں سے تم کو سلیم اختر نہ جانے دے گا تمہارا مظہر یہاں سے تم کو سلیم اختر نہ جانے دے گا تمہارا مظہر سلیم اختر یہ میرے ہمدم یہ میرے یاور سلیم اختر کیا منظر کشی بھی کی بہت خوب